معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد اللہ رب العالمین نے جن کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، سب سے زیادہ جن کے حقوق کا تاکیدی حکم دیا ہے، ان کی ادائیگی کا شریعت اسلامیہ کو پڑھنے کے بعد یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جن کے سب سے زیادہ حقوق ادا کرنے کا حکم ہے وہ والدین ہیں۔ توحید کے چیپٹر میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کا ایک سبب کہ جس طرح کائنات کا رب ایک ہے، خالق مالک رازق ایک ہے، اسی طرح جس کے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے وہ تیرا باپ بھی ایک ہے۔ توحید کے بعد تجھے رب نے جو سبق پڑھایا ہے وہ تیرا باپ جس نے اپنی پشت تیرے حوالے کر رکھی، وہ جیسا بھی ہے، وہ کبڑا ہو، وہ لنگڑا ہو، وہ کانا ہو، وہ بہرا ہو، وہ چھوٹے قد کا ہو، رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو، کائنات کے سارے حکمران مل کر کے، سارے بادشاہ اور شہزادے مل کر کے تیرے ابو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کائنات کی بڑی بڑی حسینائیں تو نے دیکھی ہوں گی، کائنات میں بڑی بڑی خوبصورت تجھے نظر آئی ہوں گی، لیکن جس ماں کے پیٹ کے اندر تو پلا بڑا ہے وہ تیری ماں ایک ہے۔ یہ اصل ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنی اصل کی طرف لوٹیے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں، ہماری اصل کو گرایا جا رہا ہے احساس دلانے کے لیے، احساس پیدا کرنے کے لیے جو میرے اندر کمزوریاں ہیں، سستیاں ہیں، وہ میں اور پھر ہم سبھی مل کر کے ان سستیوں کو، کمزوریوں کو دور کریں۔ قرآن کے 4 مقامات اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرامین آپ کے سامنے رکھنے کے بعد احساس دلانا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کی جو سب سے بگڑی ہوئی قوم تھی اس کو بھی یہی حکم دیا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بنی اسرائیل سے رب نے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا۔ وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، توحید کا چیپٹر ہے نا، تو اس میں رب کی عبادت سب سے پہلے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان ہے، نیکی ہے، محبتیں ہیں، پیار ہے۔ یہ رب نے جو سب سے بگڑی ہوئی قوم ہے بنی اسرائیل، اس کو یہ حکم دیا ہے، یہ تاکیدی حکم رب نے بنی اسرائیل کو دیا۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ النساء پڑھے، توحید پہلے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہی بات جو وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے کہ عبادت صرف رب کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ والدین کے ساتھ احسان ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنی، بلائی کرنی ہے، محبتیں کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، رب نے وہاں بھی یہی بات بیان فرمائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں بھی رب کی توحید پہلے، ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان ہے، نیکی ہے، اور ساتھ ہی کیا کہا، اما یبلغن عندک الکبر، بوڑھے ہو جائیں نا، بڑے ہو جائیں، سفیدی آ جائے، آنکھوں پہ ماس آ جائے، اما یبلغن،
عندک الکبر، زبان سے وہ بول نہ سکیں، پاؤں پہ وہ اپنا بوجھ برداشت کر نہ سکیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما، جب کیفیت یہ بن جائے نا تو پھر تو نے ان کے سامنے بولنا بھی نہیں ہے، کوئی ایسے بولنا کہ جس کے بولنے کی وجہ سے جو الفاظ وہ اپنی زبان سے ادا کرے تیرے وہ بول ہی تیری دنیا بھی اور آخرت بھی برباد کر کے رکھ دیں۔ کرنا کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو نرم کر دے، محبتیں کر ان سے، پیار کر ان سے، اور پھر رب سے نہ گڑ گڑا کر کے رب سے التجائیں کر، رب کے سامنے مناجات پیش کر، کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جس طرح بچپن میں میرے والدین نے مجھ سے محبتیں کی تھیں، پیار کیا تھا، شفقتیں کی تھیں، اللہ تو بھی میرے والدین پہ اپنی رحمتوں کا نزول کر، یہ تیرے میرے لیے حکم ہے۔ پھر سورہ لقمان پہ چلیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، والدین کے ساتھ رب نے کہا ہے میں نے تجھے حکم دیا ہے، یہ وصیت کی ہے، نصیحت کیا ہے؟ والدین کے ساتھ تو نے احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، محبتیں کرنی ہے۔ تیری ماں نے تجھے تکلیف در تکلیف پہ اٹھایا، تیری ماں نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں تیرے لیے، تیری والدہ نے اپنا من پسند کھانا چھوڑا ہے تیرے لیے، محبتیں کی ہیں تیرے لیے، اور پھر تجھے دودھ پلایا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، ہاں اگر تیرے والدین تجھے یہ کہیں نا کہ تم میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے بھی کچھ کرتا رہ، اوروں کے نام کی نظر و نیاز دیتا رہ، پھر نہیں سننی ان کی، پھر بات نہیں ماننی ان کی۔ اگر وہ کہے نا کہ کسی اور کے نام پہ جا کر کے سجدے کر، پھر نہیں ان کی بات ماننی، میرے خلاف ہو جائیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، ہاں اس کے باوجود محبتیں پھر بھی جاری رہیں گی۔ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات ہیں وہ ویسے ہی چلتے رہیں گے، والدین کے ساتھ اگر وہ غلط کاموں کا حکم دے اس کے باوجود بھی دنیاوی معاملات میں والدین کے ساتھ محبتیں رہیں گی، پیار رہے گا۔ یہ رب نے قرآن کے اندر بے شمار آیات اور بھی ہیں، لیکن یہ 4 مقامات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے آ کر کے پوچھا، سیدنا عبداللہ نے، اے اللہ کے رسول سب سے محبوب ترین عمل جو اللہ کے ہاں ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ ابھی کہتے ہیں اللہ کے رسول ثم ایو، پھر کون سا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر، احسان کر، یہ سب سے بہترین عمل ہے جو رب کو بڑا ہی پسند ہے، رب کو بڑا ہی پسند ہے، محبوب ترین عمل ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، رب اگر والدین کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو راضی کر لیں۔ اگر باپ ناراض ہوا تو سمجھ لے تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے، والدین اگر راضی ہیں تو رب بھی راضی۔ اس لیے ان سے محبتیں کر، ان کی محبت کو جیتنے کی کوشش کر۔ اور بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کیا بیان فرمایا؟ عقوق الامہات او عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس پر لعنت بھی فرمائی۔ وہ احادیث تو ہم سنتے رہتے ہیں، رب نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا ہے، جبریل لے کر کے آنے والے ہیں، کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی پہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب نے فرمان بھیجا، لے کر کے آنے والے جبریل ہیں، بتلانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے سنا ہے وہ صحابہ ہیں، ساری ہی پاک باز ہستیاں ہیں۔ بیان کیا ہے؟ آمین کہا۔ سبب کیا ہے؟ کہا جو جس کے والدین اس کی زندگی میں ہوں
اپنے والدین کو پا کر کے بھی اپنے والدین کو راضی نہ کر سکے، ایسے بد نصیب پہ رب کی لعنتیں برس۔ یہ والدین یہ رب کی طرف سے تیرے لیے انعام ہے، ان کی قدر کر، اصل کو نہ چھوڑ، اپنی اصل کو چھوڑ کر کے تو اوروں کی طرف بھاگتا پھر رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ تیری اصل ہے، یہ تیری بنیاد ہے، یہ تیری اساس ہے، اگر ان کو ہی چھوڑ دیا تو تیری دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ بیوی بچوں کی خاطر تو زندگی گزارتا ہے، والدین کو سائڈ پہ لگا دیا ہے، والدین سے بدکا ہوا، باغا ہوا، ماحول اور معاشرے اور سوسائٹی کو دیکھ کر کے بولنے والا، تجھے احساس دلانا چاہتا ہوں، لوٹ اپنے بچپن کی طرف، دیکھ جا کر کے اس بچپن میں دیکھ، لوٹ اپنے بچپن کی طرف۔ اور نوجوان بھائیو، اللہ کی قسم ہے، اپنے والدین کی اگر قدر جاننی ہے، لوٹی اپنے بچپن کی طرف۔ جب تو پیشاب اور پخانہ کرتا تھا، تجھے اپنے آپ کو دھونا نہیں آتا تھا، تیرے بچپن سے تیری جوانی تلک، جوانی سے تیری زنانی تلک، تیری خواہشات اور ارمانات تلک تیرا ساتھ کس نے دیا ہے؟ تیرے والدین۔ کس نے تیرے لیے دعائیں کی ہیں؟ جب تو جاتا تھا تیری کمر دیکھتے تھے، تو آتا تھا تیرا چہرہ دیکھتے تھے، اللہ کی قسم ہے یہ تیرے والدین۔ کون تھا جو راتوں کو جاگ جاگ کر کے تیرے انتظار میں اپنی آنکھوں میں نیند لے کر کے بیٹھا رہتا؟ یہ تیرے والدین۔ آج تو ان کے احسانات کو بھول چکا ہے۔ دیکھ اپنے بچپن کی طرف، دیکھ، کچھ بھی نہیں تھا تو، سر کے بالوں کی طرف دیکھ، جب تو پیدا ہوا تھا تیرے ان سر کے بالوں کے برابر انہوں نے چاندی دی تھی، تیرے بالوں کو چاندی میں انہوں نے تولا تھا، لیکن آج تیری کیفیت کیا؟ آج تو کبھی غور نہیں کرتا، وہ چاندی میں تیرے بال تولے تھے، سوچا کر کبھی تیرے سر پہ مالشیں کس نے کی تھی؟ کون تھا جس نے تیری جوئیں نکالی تھی؟ کون تھا جس نے تیرے ساتھ محبتیں کی تھی؟ آج ان کے سر پہ سفیدی آ گئی ہے، چاندی آ گئی ہے، تو ان کی لاج نہیں رکھتا؟ تانے نہ ملے تیرے والدین کو تیری وجہ سے؟ او بڈھے ہو، اپنے پترا نو سمجھا لو، انہاں دی تربیت اچھی کر لو۔ یہ تیرے باپ کو جس دن یہ کسی نے کہہ دیا، اللہ کی قسم وہ جیتے جی مر جائے۔ تانے نہ ملے تیری خاطر تیرے والدین کو۔ سوچا کر، کون ہے جو تیرے سر میں کنگھی کیا کرتا تھا؟ کون ہے جو تجھ سے محبتیں کیا کرتا تھا؟ آج تو ان کی ٹوپی اور پگڑی کی لاج ہی رکھ لے۔ تیری آنکھیں، یہ حسین و جمیل آنکھیں، یہ خوبصورت ترین آنکھیں، یہ بہترین پیارے پیارے، یہ دبلے پتلے جو ہے وہ رب نے تجھے ڈھیلے دیے، آج تو لینس لگا کر کے خوبصورت بنا پھرتا ہے۔ لوٹ اپنے بچپن کی طرف۔ ان آنکھوں کی صفائیاں کون کیا کرتا تھا؟ کون ہے جو ان کی گدے نکالا کرتا تھا؟ کون ہے جو ان میں سرمے ڈالا کرتا تھا؟ آج تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے، ان کی آنکھوں اور کچھ نہیں کر سکتا تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بن جا۔ یہ محبتیں، یہ پیار، گاڑی کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ چھت پہ ہم لکھوا لیتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ لکھوا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، تیری زندگی بدلنی چاہیے، تیری وجہ سے تیرے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے۔ کہا کر اپنی اولاد کو، اپنی بیوی سے کہا کر، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے لیے ہی ان کے بن جاؤ۔ اپنی والدین سے، اپنی بیوی سے کہا کر کہ میرے والدین، انہوں نے اپنا بیٹا تمہیں دے دیا ہے، اب خیال کرنا ان کا، میری خاطر ہی ان سے محبت کر لو۔ اپنی بیوی بچوں سے کہا کر، ان کی تربیت اس نہج پہ کر کہ وہ تیرے والدین کی خدمت کرنے والے بنے۔
وہ محبتیں کریں، وہ ان کو اپنا سمجھ کر کے ان سے محبتیں کریں۔ آج اگر انہیں نظر نہیں نہ آتا، نظر نہیں آتا، انہیں آنکھیں کمزور پڑ گئی ہیں، نظر ویک ہو چکی ہے، تو انہیں تانے نہ دیا کر۔ کوئی چیز ان سے گر جائے نا تو نہ کہا کر، اور بڑھیا تینوں نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ کی قسم ایسے ایسے بد نصیب اور ایسے ایسے بدبخت لوگ ہیں معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ہم اخبارات میں ٹی وی چینلز کے اوپر ہم دیکھتے رہتے ہیں آئے روز اس طرح کے۔ اپنی آنکھوں کی طرف دیکھ، آج یہ تو خوبصورت بنا پھرتا ہے نا، تیری آنکھوں کی صفائی کی تھی کبھی انہوں نے؟ اپنے ناک کی طرف دیکھ، تیرے ناک کو کس نے صاف کیا تھا؟ کون تھا جو اپنی چادر کی، اس نے نیا سوٹ پہن کر کے بھی اپنی چادر سے تیرا ناک صاف کیا کرتا تھا؟ کون تھا؟ لوٹنا اپنے بچپن کی طرف۔ آج تو بڑا بنا پھرتا ہے، کبھی تیرے ناک کو ادھر سے گھمایا ہے، ادھر سے گھمایا، آگے پیچھے کر کے سیدھا کیا کہ میرے بیٹے کا، میری بیٹی کا ناک جو ہے وہ ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ کون تھا جس نے تیرے ناک کو سیدھا کیا ہے؟ یہ تیرے والدین۔ سونگا کر اپنے والدین کو، محبتیں کیا کر، ان کے بالوں کو سونگا کر، ان سے محبتیں کیا کر۔ آج اگر تیرے والدین سے بدبو آتی ہے، تو اور میں قصوروار ہیں؟ کیوں آتی؟ یہ پاؤڈر تجھے کون لگا کر کے بھیجا کرتا تھا؟ تجھے خوشبوئیں لگا کر کے کون بھیجا کرتا تھا؟ آج تیرے والدین سے بدبو آئے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ والدین سے محبتیں، یہ پیار۔ کان کی طرف آئیے، یہ کان کون صاف کیا کرتا تھا؟ کون ہے جو کان سے میل نکالا کرتا تھا؟ اس کی صفائی کون کیا کرتا تھا؟ لوریاں کون سنایا کرتا تھا؟ آج تو گھر میں ہے، تو بڑا بن بیٹھا ہے، اور تو نے طرح طرح کے گانے لگا رکھے ہیں، تکلیف ہوتی ہے انہیں۔ تو اونچی آواز سے بولتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو لوٹ اپنے بچپن کی طرف۔ تیرے کانوں کے لیے، تیرے آرام کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ بڑوں سے لڑا کرتے تھے۔ میرا بیٹا سویا ہوا ہے، اس کے کانوں میں آواز نہ پڑے۔ اللہ کی قسم لوٹ اپنے بچپن کی طرف۔ تیرے بچپن پہ تیرے والدین نے کتنی تجھ سے محبتیں کی تھی، تیرے کانوں کی صفائی کی ہے، محبتیں کی ہیں۔ شکوے کرتا ہے کہ آج ابا جی تونوں نہیں چنگا لگتا تے تسی باہر چلے جاؤ۔ بچے نے انہوں نے تو شور کرنا ہی ہے، یہ تو کہہ دیتا ہے کہ بچے ہیں شور کریں گے۔ کبھی تیرے آرام کے لیے اللہ کی قسم ہے انہوں نے اپنے آرام کو برباد کیا ہے۔ لوٹنا اپنے بچپن کی طرف۔ کس طرح یہ محبتیں کرتے رہے ہیں، یہ تیرے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیا کرتے تھے۔ یہ تیرے والدین تھے جنہوں نے تیرے ساتھ بچپن کے اندر جو ہے وہ محبتیں کی ہیں۔ زبان، زبان کی طرف۔ آج زبان تیری بڑی چلتی ہے نا، آج زبان لڑکھڑاتی ہے ان کی، وہ نہیں بول پاتے، ان کی سمجھ نہیں آتی تجھے، تو بڑے تانے دے رہا ہے، بڑے شکوے کرتے ہیں ان کی زبان پہ۔ اللہ کی قسم تیری زبان، جب تو توتلی زبان بولا کرتا تھا، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، وہ تیرے لیے اپنی زبان بھی توتلی بنا لیا کرتی۔ کون کہتا تھا وہ میرا پتلی؟ کون کہتا تھا وہ میرا سونا؟ کون کہتا تھا؟ یہ تیرے والدین تھے، وہ بڑے ہو کر کے بھی تیرے ساتھ بچوں والا پیار کیا کرتے تھے، محبتیں کیا کرتے تھے۔ آج تو بھی سن لیا کرو، کبھی بننا اپنے والدین کے لیے بچہ بن، کان لگایا کر، ان کے منہ کے قریب اپنے کان کر کے سنا کر، وہ تجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ تیری محبتیں چاہتے ہیں، لیکن تیری اور میری کیفیت تو اس کے برعکس ہے۔ زبان کا چسکا نا، تیرے چسکے کے لیے، زبان کے چسکے کے لیے کیا کچھ نہیں تھا جو تجھے دیا کرتے تھے۔ آج ان کے دانت نہیں ہیں، تو اپنے دانتوں کی طرف غور تو کرنا، تیرے لیے نرم غذائیں کون بنایا کرتا تھا؟
تجھے آج یہ بھی پسند نہیں ہے، وہ بھی پسند نہیں ہے، نرم غذائیں کس نے بنائی تھی؟ میرے بیٹے کو یہ پسند نہیں ہے، اس کے دانت نہیں ہے، وہ نرم اپنے منہ کے اندر ڈال کر کے غذا کو نرم کر کر کے اللہ کی قسم وہ تجھے کھلایا کرتا تھا، آج وہی دانت تو ان سے اپنے والدین کو کاٹ رہا ہے۔ اپنے غور تو کرنا، بچپن کی طرف جا، آج ان دانتوں کے ساتھ اپنے والدین کو کاٹ رہا ہے۔ آج اگر والدین بوڑھے ہو گئے، ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا، روٹی نہیں چبائی جاتی، تو کہہ دیتا ہے کہ یہی ہے جو کھانا ہے کھا لو۔ اور میری بہنیں وہ بھی یاد رکھیں، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ آج اگر اپنے شوہر کے والدین کی عزت اور احترام نہیں کرو گے، کل تمہاری اولادیں تمہاری کیسے عزت کریں؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بچی کے لیے رات 4 بار 5 بار تو اٹھ پڑتی ہے، اللہ کی قسم کبھی اپنے شوہر کے والدین کے لیے اٹھا کر، انہوں نے اپنے بچے تجھے دے دیے ہیں، تیرے حوالے ہیں ان کے آج بچے، اپنے بچوں کے لیے تو اٹھ رہی ہے، اپنے شوہر کے والدین کے لیے بھی اٹھا کر، اس کا بچہ آج تیرے ہاتھوں میں ہے۔ ان کی من پسند کی کوئی چیز انہیں کھلا دیا کر۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ کا نام کیا لینا ہے، ان سے کچھ کھایا نہیں جاتا، حلق سے نیچے اترتا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ دکھ کی بات ہے، رات کو انہوں نے صبح روزہ رکھنا ہو، رات کا کھانا لے کر کے آتے ہیں، وہی صبح سحری کرتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ صرف دولت کے پیچھے بھاگتے ہو، والدین کو چھوڑتے ہو۔ اللہ کی قسم تو بوڑھا ہوگا، تیری اولاد بھی تیرے ساتھ ایسا نہ کرے تو مجھے آ کے پکڑ۔ کما تدین تدان، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ پکا کے دیا کر اپنے سسر کو اور اپنی ساس کو، ان سے محبتیں کیا کر۔ اگر یہ محبتیں لینا چاہتی ہے، ڈیوٹی لگا اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، لوٹ اپنے بچپن کی طرف۔ تیرا چہرہ ہے آج خوبصورت ہے، رنگ ہے، روپ ہے، دنیا مرتی ہے، تیری لالیوں پہ دنیا مرتی ہے، چہرے کو دیکھ کر کے دنیا مر پھرتی ہے۔ اللہ کی قسم اس چہرے کو کبھی کوئی صاف بھی کیا کرتا تھا؟ کون تھا اس چہرے کو کبھی دھویا کرتا تھا؟ آج تو خوبصورت بنا پھرتا ہے، تیرے چہرے کو کبھی صاف کیا کرتا تھا، محبتیں کیا کرتا تھا؟ کون تھا جو تیرے چہرے کو کبھی چوما کرتا تھا؟ والدین کو مسکراہٹ چاہیے ہوتی ہے، مسکان چاہیے ہوتی ہے، مسکرا دیا کر، اپنے والدین کے پاس جا کر کے نہ کبھی گلے سے لگا کر کے محبتیں کیا کر، چوما کر ان کے چہرے کو۔ تیرے ہاتھوں کو وہ چوما کرتے تھے، محبتیں کیا کرتے تھے، جب تجھے تھوڑی سی تکلیف آیا کرتی تھی، ہاتھ میں سردی لگتی، تیرے ہاتھوں کو اللہ کی قسم اپنے ہاتھوں میں دے کر کے پھونکے مار کر کے وہ گرم کیا کرتی تھی۔ آج تو ان کے چہرے کو اور ان کے ہاتھوں کو چوم بھی نہیں سکتا۔ مسکان چاہیے تیرے والدین کو، مسکراہٹ چاہیے تیرے والدین کو، لیکن تیری میری کیفیت اس کے برعکس، منہ ہے، ہونٹ ہے، کبھی تیرے ہونٹ تھے، آج تو جوان ہوا ہے، سب کچھ چبا سکتا ہے، سب کچھ ہے، آج تیرے ہونٹوں پہ لوگ مرتے ہوں گے، لیکن کبھی اپنے ہونٹوں کے اندر، اپنے دانتوں کے نیچے اس لقمے کو چبا کر کے تیرے منہ میں کسی نے ڈالا تھا، محبتیں کی تھی، پیار کیا تھا، اپنے اس بچپن کی طرف لوٹ۔ والدین کی قدر، عزت، عظمت، اللہ کی قسم رب نے قرآن کے اندر تو بیان کی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت بیان کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تو اپنے بچپن کی طرف دیکھ لے، تجھے والدین کی قدر کا پتہ چل جائے گا۔ تیرے دانت ہیں، غذائیں آج تو چباتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے، کبھی ایسا بھی وقت تھا تیرے دانت نہیں تھے تو کچھ بھی چبا نہیں سکتا تھا، دانتوں کے نیچے دانت تھے ہی نہیں، تو چباتا کیسے؟ تیرے والدین تجھے چبا کر کے دیا کرتے تھے، کھانا دیا کرتے تھے،
آج تو ان کے لیے ان کی من پسند کا کھانا بھی نہیں دے سکتا. جیسا کرے گا نا آج ویسا تیرے ساتھ ہوگا. زبان ہے، لمبی لمبی زبانیں کر کے اپنے والدین کو برا بلا کہتے ہو نا، تیری وجہ سے تیرے والدین کو کوئی بھی کچھ کہے گا، اصل میں تو اس کا مجرم ہے، تو نے اصل کہلوایا ہے. تیری زبان آج بڑی لمبی ہے، تیری وجہ سے کوئی آ کر کے تیرے باپ کو یہ کہہ دے، تیرے باپ کو آ کر کے یہ کہہ دے او بابیو اپنے پتراں دی تربیت ہی چنگی کر لو، ڈوب مرنے کا مقام ہے تیرے لیے. تیری توتلی زبان وہ سمجھتے تھے. آج اگر ان کی زبان صحیح الفاظ ادا نہیں کر پا رہی تو غصہ نہ کیا کر، گلے نہ کیا کر، شکوے نہ کیا کر. کبھی ایک ایک بات تو کہتا تھا، تیرے اس بول کو سمجھنے کے لیے وہ گھنٹوں تیرے پاس بیٹھے رہتے تھے. اللہ کی قسم آج تو 1 منٹ بعد ہی ان پہ غصہ ہو جاتا ہے. تیری گردن ہے، گردن کی طرف دیکھ. کون ہے جو تیری گردن کی مالش کیا کرتا تھا؟ تیرے کندھوں کی مالش کیا کرتا تھا. تیرے کندھوں کو کون دبایا کرتا تھا؟ کون ہے جو تجھ سے محبتیں کیا کرتا تھا؟ آج تو واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اپنے بازوؤں کو نرم کر کے ان کے سامنے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو باس کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہہ دیتا ہے یس باس یس باس. اللہ کی قسم ہے تو اپنے والدین کے سامنے کبھی ایسے کھڑا ہو، رب تیرے اوپر رحمتوں کا برکتوں کا نزول کرے گا. یہ یس باس، یہ تیری کیفیت ہوتی ہے اپنے باس کے سامنے کھڑا ہو کر کے. کبھی اپنے والدین کے سامنے بھی ایسے کھڑا ہوا کر. آج کیفیت یہ ہے، بابا پیچھے ہیں، ماں پیچھے ہے، بیٹا آگے ہے، باپ کی جگہ پہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بیٹی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بیٹی جو ہے موبائل کے ساتھ ہے، اسے اپنی اسائنمنٹ کی ٹینشن ہے. ماں جھاڑو دے رہی ہے، ماں کچن میں کام کر رہی ہے. اللہ کی قسم یہ بیٹیاں کل یہی بیٹیاں ہوں گی، مائیں بنیں گی ان کی بیٹیاں، جب کمروں میں بیٹھ کر کے موبائل کے ساتھ لگی ہوں گی، اپنی اسائنمنٹ تیار کر رہی ہوں گی. پتا چلے گا تب تجھے. تیرے ہاتھوں کو کبھی اس نے دبایا تھا، تیرے کندھوں پہ مالش کی تھی. اللہ کی قسم ہے آج تجھے تیری والدہ سے محبت اس لیول کی نہیں ہے جس طرح اس نے محبتیں دی تھی تجھے. سب کچھ تجھے یاد ہے. آج تو ان کی انگلی پکڑ کر کے نا ایسے 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 بد نصیب ان کی طرف کیا جانا ہے. ہماری اپنی صورت آ رہی ہے. تو کبھی سوچا کرنا تیری انگلی کو پکڑ کر کے، تیرے ہاتھوں کو پکڑ کر کے تجھے سکھلایا کس نے تھا کہ بیٹا چلتے ایسے ہیں؟ یہ چلنا کس نے سکھلایا ہے؟ یہ تیرے والدین. تجھے اپنے سینے سے کس نے لگایا تھا؟ تیرے پیٹ میں یہ حلال کا ایک لقمہ دینے کے لیے باپ نے کتنی محنتیں کی ہیں. کبھی غور کیا کر، کبھی جا کر کے دیکھا کر اپنے اس باپ کو جو محنت مزدوری کرنے کے لیے تپتی دھوپ کے اندر جو ہے وہ جا کر کے مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے. کبھی جا کر کے ایک دن صرف اس کو دیکھ لے. کام کرنا تو دور کی بات ہے، صرف دیکھ. اللہ کی قسم ہے کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا تیرے لیے. تیرے لیے سب کچھ کرتے رہے. تو آتا تھا تو تیرے لیے جھک جایا کرتے تھے، تجھے سینے سے لگایا کرتے تھے، تیرے لیے محبت کے بازو بچھا دیا کرتے تھے، کم از کم اور کچھ نہیں تو بھی ان کے لیے نرمی کے بازو بچھا دے، کھول دے، جھک جا ان کے لیے. والدین سے محبتیں کر، پیار کر. اللہ کی قسم ہے گھر میں خاص ان کے لیے یہ نہ کیا کر کہ بابیا تو تے تھوکتا ہی رہنا ہے، تینوں بلگم بڑی آتی ہے، یہ تھوکتا بہت ہے، اس کا کمرہ الگ کر دو. اور تیرے والدین ہوں تو ان کا تعارف کروانا پسند نہیں کرتا. بالکل بوم تھی تیرے باپ کے منہ سے اگر سمیل آتی ہے تو اپنے باس کے سامنے اس کو لے کر کے نہیں آتا. تیرے جیسا بد نصیب کون ہے؟ تیرے بیٹے کو خوشی ہوا کرتی تھی، تیرے باپ کو خوشی ہوا کرتی تھی کہ میرا بیٹا ہے. اگر اس نے کوئی معاملہ ایسا کیا ہوتا وہ فخری انداز میں کہا کرتا تھا اے میرا پتر جے. اللہ کی قسم ہے میرے والد جب بھی
کسی سے ملتے ہیں اور میرے بارے میں کہتے ہیں میں گناہگار بندہ ہوں، اللہ مجھے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہم سبھی کو۔ میرے والد جب بھی ملتے ہیں مجھے الحمدللہ وہ بوسے دیتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، اور فخری انداز میں کہتے ہیں اس قابل نہیں ہوں لیکن پھر بھی وہ محبتیں کرتے ہیں۔ ہر ایک والد کی یہی کیفیت ہوتی ہے، میرا پتر ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا میرا پتر، اللہ کی قسم تو سوچ ہی نہیں سکتا دل سے وہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ مسکراہٹ کے بھوکے ہوتے ہیں، یہ مسکان کے بھوکے ہوتے ہیں، پتھر بھی پگھل جایا کرتے ہیں، ان سے بھی پانی بہہ پڑتا ہے، وہ بھی رو پڑتے ہیں، لیکن تیرے غصے کی وجہ سے، تیرے اوپر وہ غصے ہوں، ان کے چہرے پہ جو غصہ آتا ہے اللہ کی قسم ہے وہ پگھل نہیں سکتا۔ تیری وجہ سے اگر ان کو کوئی تکلیف ملے تو وہ تکلیف ان کے دل پہ پڑتی ہے، اللہ کی قسم دل سے وہ مغموم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اگر تو ایسا ہے کہ تیری وجہ سے تیرے والدین کو دکھ ملا ہے تو بڑا بد نصیب ہے۔ اگر تیری وجہ سے تیرے والد کو کوئی خوشی ملی ہے، تیرا باپ تیرے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ کہنے پہ مجبور ہو میرا پتر ہے، اللہ کی قسم پھر تیرے جیسی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ مجھ سمیت ہم سبھی کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وما علیہ